کھول اچھا نہیں لگتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، و عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. ذالک بما، یہ بما بوجہ اس کے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ زیادتی کرتے، کانوا تھے، لا یتناہون عن منکر، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، تناہا یا تناہا ایک دوسرے کو روکنا، منکر سے برائی سے، فعلو ہو وہ کرتے تھے اس کو، لبئس ما کانوا یفعلون البتہ بہت بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے تھے. ترا آپ دیکھتے ہیں، کثیراً اکثر کو، منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم البتہ بہت بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے. ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ناراض ہو گیا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کانوا ولو کانوا یؤمنون باللہ اور اگر وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے، والنبی اور ساتھ نبی کے، وما انزل الیہ ما اتخذوا وما انزل الیہ اور ساتھ اس چیز کے جو آپ پہ اتارا گیا، ما اتخذوہم اولیاء نہ بناتے وہ ان کو دوست، ولکن کثیرا منہم ٹھیک ہے فاسقون لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں. لتجدن البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس لوگوں میں سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے. کن کو پائیں گے؟ آگے لتجدن کا مفعول آ رہا ہے، الیہودا یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور مشرکوں کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مشرکین کو. وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم ان سب سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی کے لحاظ سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا کن لوگوں کو؟ الذین یہ مفعول ہے وَلَتَجِدَنَّ کا دوسرا مفعول. الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا کہ بے شک ہم عیسائی ہیں. ذالک یہ، بأن منہم بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں قسیسین عالم ہے، ورہبانا اور عابد ہے، وانہم لا یستکبرون اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج چھٹا پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. کل اللہ کی توفیق سے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہم 7ویں پارے کا آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابن
یفطر بما تیسر بالماء وغیرہ. افطار کرے جو میسر ہو اس کو پانی اور اس کے علاوہ. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی سلیمان قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال سرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. اس حال میں کہ آپ روزے کی حالت میں تھے. فلما غربت الشمس قال انزل فردح لنا. جب سورج غروب ہونے لگا آپ نے فرمایا اتر. کس کو کہا؟ عبداللہ بن ابی اوفا کے لیے. اور ہمارے لیے ستو بنا. یہ پہلی حدیث. قال یا رسول اللہ لو امسیت. کاش کہ آپ شام کر لیں. پڑھے آگے. قال انزل فردح لنا. قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا. ابھی تو دن باقی ہے. قال انزل فردح لنا. قال فنزل فردح. ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. واشار باصبعه قبل المشرق. بیسبا ہی اپنی انگلی کے ساتھ قبل المشرق مشرق کی طرف اشارہ کیا. باب تعجیل الافطار. جلدی افطار کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک جلدی افطار کرتے رہیں گے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو بکر عن سلیمان عن ابن ابی اوفا قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فصام حتى امسى ثم قال لرجل انزل فردح لنا. انزل نہیں انزل. لرجل انزل فردح لي. قال لو انتظرت حتى تمسي. قال انزل فردح لي اذا رأيت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. باب اذا فطر في رمضان ثم طلع. اذا افطر. باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس. افطار کر بیٹھا پھر سورج نکل آیا پتہ نہیں چلا پہلے افطار کر لیا. عمر خان توحیدی السلام علیکم حافظ صاحب. ماشاءاللہ شکریہ جی توحیدی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل شاہ ماشاءاللہ. جی شکریہ شاہ صاحب. ذوالفقار علی قصوری ماشاءاللہ. ذوالفقار علی قصوری صاحب السلام علیکم. آج تو ہمارے قصور کے بھی آ رہے ہیں. جی. حدثني عبد الله بن ابي شيبة حدثنا ابو سامة عن هشام بن عروة عن شاہی غلطی کڑے ابو بکر غلطی کڑے کرو. عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب. فی یوم غیب. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دن جس دن بادل تھے ہاں جی یعنی ابر الود دن میں ہم نے جلدی افطار کر لیا. ثم طلعت الشمس. پھر سورج نکل آیا. قیل لہشام فامروا بالقضاء. شام کے لیے کہا گیا افامروا نہیں فامروا بالقضاء انہیں قضاء کا حکم کیا گیا. قال بد من قضاء. اچھا شام نے کہا بد من قضاء قضاء کے علاوہ اور کیا چارہ تھا. وقال ٹھیک ہے کہ روزے کی قضائی کرنی ہے اگر پہلے افطار ہو جائے وقت سے پہلے غلطی سے جیسے بھی ہو. وقال معمر سمعت هشاما لا ادري اقضوا ام لا. لو یہ کہتے ہیں میں نے شام سے سنا وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کیا انہوں نے قضا کی یا نہیں کی. باب صوم الصبیان. بچوں کا روزہ. وقال عمر لنشوان فی رمضان. روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ بلوغت کی عمر میں. اچھا لیکن پہلے عادت ڈالنے کے لیے آپ بچوں کو روزہ رکھا سکتے ہیں. قال عمر لنشوانا فی رمضان ویلکا. حضرت عمر نے فرمایا ایک
رمضان کے مہینہ میں فرمایا کس کے لیے؟ ایک نشہ باز آدمی کے لیے جو شرابی تھا، شراب پی تھی اس نے، تجھے ہلاکت ہو۔ وصبیاننا صیام ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، فضربہ ہمارے تو بچے بھی روزے کی حالت میں ہیں، فضربہ، اس کو درے لگائے۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل کاش کہ آج بھی کوئی آ جائے درے لگانے والا تو پھر کوئی روزہ تو نہ چھوڑے۔ ہاں جی، ہوٹل سب چل رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا خالد بن زکوان عن ربیعہ بنت معوذ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح۔ عاشوراء کیا ہے جی عبداللہ صاحب؟ یوم عاشوراء، ہاں 10 محرم، الى قرى الانصاری، انصار کے گھروں کی طرف۔ من اصبح مفطرا جس نے صبح کی افطار کی حالت میں فلیتم بقیہ بقیۃ یومہ، وہ بقایا دن پورا کر لے۔ ومن اصبح صائما جس نے روزے کی حالت میں صبح کی فلیصم، وہ روزہ رکھے۔ قالت فکنا نصومہ بعد، راویہ کہتی ہیں ہم اس کے بعد عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ونصوم صبیاننا، اور سب بے مصیبیاننا، اور اپنے بچوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھاتے تھے۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے۔ ونجعل لهم اللعبۃ، اچھا بچوں کو روزہ رکھاتے، بچے چھوٹے ہوتے تھے۔ وَنَجْعَلُ، لهم اللعبۃ من الاہن، ہم ان کے لیے اون سے کچھ کھلونے بناتے، اون سے کچھ بنا کھلونے بچوں کو بہلانے کے لیے، تاکہ ان کا دن گزر جائے۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ، على الطعام جب کوئی بچہ روتا أعطيناه، کھانے کی وجہ سے، ہاں جی بھوک کی وجہ سے، تو ہم اس کو وہ کھلونے دے کر بہلاتے تھے۔ اللہ، حتى يكون عند الإفطار۔ یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ قال أبو عبد الله إهن الصوف، علیہن الصوف، قرآن میں بھی آتا ہے نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ باب الوصال، ومن قال ليس في الليل وصال صيام، میں نا لگاتار روزے رکھنا 2 3 4 دن، ہے جی، جیسے اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، نہیں لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ، باب الوصال۔ ومن قال ليس في الليل صيام، اور جس کے نزدیک رات کو روزہ نہیں، روزہ کب ہے؟ دن کو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تم ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم پورا کرو روزہ رات تک، نہ کہ رات میں، رات تک، إلى الليل، الی اللیل۔ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة الله، اور منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ان پہ رحمت شفقت کرتے ہوئے، وإبقاء عليهم، اور ان کی طاقت کو ان کے لیے باقی رکھتے ہوئے، وما يكره من التعمق، اور جو مکروہ ہے گہرائی میں جانے سے، تعمق۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، تم وصال نہ کرو، پتہ ہے نا وصال، سیر افطاری نہیں کھانی، لگاتار روزے، دن کو بھی رات کو بھی۔ قالوا إنك تواصل، صحابہ نے کہا آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ قال لست كأحد منكم، آنمایا میں لست کاحد منکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ قال إني أطعم وأسقى، آنمایا مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے، أو إني أبيت أطعم وأسقى، اور یا بے شک میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. کیوں جی؟ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلائے جا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کی تو شان بہت بلند ہے، آپ کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. منع کیا رسول اللہ نے وصال سے. قالوا انك تواصل قال انی لست مثلکم میں تم جیسا نہیں ہوں. انی اطعم واسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. آپ نے فرمایا تم وصال نہ کرو. فأيكم اراد ان يواصل. جو ارادہ کرے تم میں سے وصال کرنے کا فليواصل حتى السحر. چاہے کہ وصال کرے سحری تک، یعنی کہ اگر ایک افطاری نہ کھائے بس ایک افطاری. قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ. انہوں نے کہا آپ بھی تو کرتے ہیں. قال انی لست كهيئتكم. میں تم جیسا نہیں ہوں، میری شان تو بہت بلند ہے. انی ابیت لی مطعم. میں رات گزارتا ہوں. لی مطعم، میرے لیے کھلانے والا اور پلانے والا ہے. یطعمنی جو مجھے وساق کھلاتا ہے، یسقینی. وساق یسقینی، اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ ومحمد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. قال ابو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة الله. باب التنکیل لمن اکثر الوصال. جو زیادہ وصال کرے اس کو عبرت دلانا، اس کو عبرت دلانا. تنکیل قرآن میں آتا ہے نا، نکالن فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اس سے ہے تنکیل. نکل ینکل تنکیل. محمود مسعود. محمود صاحب السلام علیکم. ماشاءاللہ. قادری صاحب جی محمود قادری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. جی چلیں چلیں. رواہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. نبی السلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا. فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله. قال وايكم مثلي. کیا مطلب اس کا؟ کہ میری تو شان بہت بلند ہے. انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. رات کو میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. فلما ابوا ان ينتهوا. جب لوگوں نے رکنے سے انکار کر دیا، نہیں جی ہم تو کریں گے وصال آپ کے ساتھ، ہم تو کئی دن لگاتار روزہ رکھیں گے. واصل بهم یوما. آپ نے وصال کیا ان کے ساتھ ایک دن، ثم یوما. پھر ایک دن، ثم رأوا الهلال. جب 2 دن وصال کیا نا تو عید کا چاند نظر آ گیا. فقال لو اتأخر لو تاخر لزدتكم. آرمایا اگر یہ مؤخر ہو جاتا، لزدتكم 2 دن نہ نظر آتا تو میں تم زیادہ کرتا تمہارے ساتھ. كالتنكيل لهم. جیسے عبرت دلانا ان کے لیے، یعنی عبرت دلانے کے لیے آپ نے کہا اگر ابھی چاند نہ نظر آتا میں 1 دن 2 دن اور بھی تمہیں وصال کرواتا. حين ابوا ان ينتهوا. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال مرتين. ہاں بچو تم وصال کرنے سے 2 دفعہ آپ نے فرمایا. قيل انك تواصل. قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من الاعمال. فکلفو اکلفو ری اکلف اکلفا اکلفو امر کا سیگا. فکلف تم اتنا عمل کرو
من الأعمال جتنی تم طاقت رکھتے ہو ما تطيقون ما تطیقون فاکلفوا من الاعمال ما تطیقون. باب الوصال إلى السحر. ٹھیک. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى سحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. باب من اقسم على اخیہ. آج کا سبق تو بہت آسان ہے. جو قسم ڈالے اپنے بھائی پر لیفطر فی التطوع تاکہ وہ نفل روزہ لیفطر فی التطوع تاکہ وہ نفل روزہ افطار کر دے. ٹھیک ہے. ولم یرى علیہ قضاء اور اس پہ کوئی قضا بھی نہیں. اذا کان او آپ میں سے کسی نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے, دن کے 10 یا 12 کا ٹائم ہو گئے, میں کہوں میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں آپ افطار کریں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں, تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطار کرنا. چلیں دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں. آپ نے تو جلدی فتویٰ دے دی ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون. لیکن یہ روزہ نفلی ہے, فرضی نہیں. حدثنا ابو الأميس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان و ابی الدرداء. بھائی چارہ اخوت پتہ ہے نا آپ کو. جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو صحابہ کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا, مواخات مواخات مدینہ, بھائی چارہ قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان ابو درداء اور سلمان کے رضی اللہ عنہما. فزار سلمان و ابو الدرداء تو ملنے کو آئے سلمان حضرت ابو درداء کو. فرا ام الدرداء متبذلۃ. دیکھا سلمان نے ام درداء جو ان کی بیوی تھی متفضلاً میلی کچیلی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی. متبذلۃ. فقال لها ما شانک. ما شانو کے سلمان کہنے لگے کیا معاملہ ہے تیرا؟ قالت اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا. وہ کہنے لگی ام درداء جو تیرا بھائی ابو درداء ہے اس کو تو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں. فجاء ابو درداء. ابو درداء آ گئے. فصنع له طعاما. تو کیا انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار ہے. کس کے لیے؟ سلمان کے لیے. یہ حدیث ذرا قابل غور ہے, سننے والی ہے. فقال کل فانی صائم. اچھا, اور ساتھ ہی کہنے لگے ابو درداء سلمان کو کہ تم کھانا کھا لو, میں تو روزے دار ہوں. قال ما انا بآکل. سلمان کہنے لگے میں بھی نہیں کھاؤں گا. حتی تأکل. آگے پڑھیں. فأکل. حتی تأکل, یہاں تک کہ آپ کھا لیں. فأکل, انہوں نے کھا لیا, روزہ توڑ دیا, روزہ توڑ افطار کر دیا. فلما کان ابو اللیل. درداء نے. اچھا یہ تو ہوگی بات روزے کی. فلما کان اللیل, جب رات ہوئی. ذهب ابو الدرداء یقوم. اچھا, ابو درداء ساری رات قیام کرتے تھے. قال نم. اٹھے ابو درداء قیام کرنے کے لیے. سلمان نے کہا سو جاؤ. فنام. وہ سو گئے. ثم ذهب يقوم. پھر اٹھے. فقال نم. سو جاؤ. فلما كان من آخر اللیل. جب رات کا آخر ہوا. قال سلمان قم الآن. اب اٹھو. سلمان نے کہا اب اٹھو. ٹھیک ہے. فصلیا, وہ دونوں اٹھے اور ان دونوں نے نماز پڑھی. صلیا تصریح مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی, دونوں نے نماز پڑھی. فقال له سلمان ان لربك عليك حقا. اللہ, سلمان نے اب مسئلہ بات کھول دی. کہا سلمان نے تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے. ولنفسك عليك حقا. تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. ولأهلك عليك حقا. تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. فأعط كل ذي حق حقه. دے ہر حق والے کو اس کا حق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. فأتى النبی, وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذكر ذلك له. اور اس بات کا آپ کے سامنے ذکر کیا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے ٹھیک کیا, سچ کہا. باب صوم شعبان. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. روزہ توڑ دینا ہے نفلی. اگر کوئی مہمان آپ کو کہہ دے
آپ نے میرے ساتھ مل کے کھانا کھانا ہے تو مہمان کی مانو، نفل روزہ افطار کر دو۔ اگر مہمان نہ ہو ویسے بھی کوئی بھائی پیار سے ویسے بھی کہہ دے تو کوئی نہیں، آؤ کھائیے یا دعوت کھائیے، کھانا کھائیے ہے، دعوت اور اس کی قضا بھی کوئی نہیں۔ آواز تو نہیں آ رہی اندر؟ دیکھیں بابو صوم شعبان، شعبان کے روزوں کا بیان ہے۔ حدثنا کیا عبد پورا مہینہ شعبان کا آپ روزے رکھ سکتے؟ نہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النضر ٹھیک ہے، چل۔ عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے روزے رکھتے شعبان کے، یہاں تک کہ ہم کہتے لا يفطر آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی رکھتے ہی جاتے شعبان کے روزے، ويفطر حتى نقول لا یصوم، اور آپ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے، لگاتار افطار بھی کرتے، وما رأيت رسول یعنی الله سارے مہینے کے نہ روزے رکھتے نہ چھوڑتے، کچھ رکھ لیتے کچھ چھوڑ دیتے۔ وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر اور نہیں دیکھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبل صیام شہر کہ آپ نے مکمل کیے ہوں روزے کسی مہینے کے الا رمضان، سوائے رمضان کے۔ وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان، ہاں، اور نہیں دیکھا میں نے کہ آپ زیادہ اکثر صياما منه في شعبان، شعبان میں، یعنی رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں۔ شعبان میں رکھتے۔ حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان عائشة حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه نہیں وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان، روزہ رکھتے ہوں کسی مہینے کے زیادہ شعبان سے، فإنه شعبان میں آپ زیادہ روزہ رکھتے رمضان کے بعد رمضان کے بعد، لیکن سارے مہینے کے نہیں رکھتے تھے۔ کچھ رکھتے کچھ چھوڑتے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، لو یعنی کرو عمل جتنی تم طاقت رکھتے ہو، فإن الله لا يمل بے شک اللہ نہیں اکتائے گا حتیٰ تملو، تم خود اکتا جاؤ گے۔ احب الصلاة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم، مادیم علیہ، سب سے زیادہ محبوب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جائے، ما دیما، دام یدوم دوامن فودائم ودیما قیلا، ماضی مجہول، وإن قلت اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ وكان اذا صلى، نہیں پڑھ سکتا روزانہ 11 نفل تو کوئی 5 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، جی وتر سمیت تھوڑے پڑھ لے لیکن روزانہ پڑھے۔ وكان اذا صلى صلاة داوم، یا صلی صلاتن، جب آپ کوئی نماز پڑھتے داوم علیہ، اس پہ ہمیشہ کرتے، یہ با مفعل ہے، داوم یداوم۔ ہو گیا تھوڑا ورک۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ ابو بکر آپ نے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر بیان۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط، پورا مہینہ غیر رمضان علاوہ رمضان کے، رمضان کا آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، باقی نہیں۔ ویصوم حتی یقول القائل لا واللہ لا یفطر ویفطر، حتی یقول القائل لا واللہ لا یصوم۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنی محمد بن جعفر عن حمید انہ سمع انس یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی نظن
أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته. اگر آپ رات میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر بہت نماز پڑھتے تھے رات کو. ولا نائما إلا رأيته. اگر آپ بستر پہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ نماز بھی پڑھتے اور آرام بھی کرتے. یہ نہیں کہ پوری رات بیدار رہتے یا پوری رات سو کے گزارتے ہماری جیسے ہم کرتے. نہیں، آپ سوتے بھی، اللہ کی عبادت بھی کرتے. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. حدثنا محمد أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں میں نے انس سے سوال کیا. فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست. یعنی آپ سوتے بھی، جاگتے بھی، قیام بھی کرتے. ولا مسستو، اور نہیں چھوا میں نے، خزة ولا حريرة. خزمنا ریشم، وہ جو اون اور ریشم سے کپڑا بنایا جائے اس کو خز کہتے ہیں. ولا حريرة اور نہ ریشم ألين من كف النبي صلى الله عليه کف النبی، یعنی کوئی ایسا ریشم میں نے نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو. ولا شممت اور نہیں سونگا میں نے مسكة کوئی مسک ولا أنبرة اور نہ امبر أطيب رائحة جو زیادہ خوشبو والا ہو من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے، جو آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی وہ کسی امبر یا کستوری سے بھی نہیں آتی تھی. باب حق الضيف في الصوم. حق الضیف، مہمان کا حق. حدثنا اسحاق اخبرنا هارون بن اسماعیل حدثنا علی بن المبارک حدثنا یحییٰ حدثني ابو عوانة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخل علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الحديث یعنی ان لزورک. زور بنا مہمان، یعنی تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. زوج بنا زور مہمان، زوج بیوی. فقلت وما صوم داود قال. میں نے کہا جی نہیں، لفظ آپ چھوڑ رہے ہیں، وما صوم داود. پیچھے آئے ذرا، فقلت اور پیچھے آئے. وان لزوجک علیک حقا. ہاں، فقلت وما صوم داود میں قال. نے پوچھا داؤد علیہ السلام کیسے روزے رکھتے تھے؟ قال نصف الدهر. کہتے فرمایا نصف الدار، آدھا زمانہ. آدھا کیا مطلب ہے؟ آدھا سال، آدھا مہینہ، آدھا ہفتہ. یعنی ایک دن افطار کرتے تھے داؤد علیہ السلام اور ایک دن روزہ رکھتے تھے. باب حق الجسم في الصوم. جسم کا حق. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن نہیں جی نہیں، عبداللہ بن عمر. آپ نے بلا کے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے. انک تصوم النہار. انک تصوم النہار. تو روزہ رکھتا ہے سارا دن. وتقوم اللیل. اور ساری رات قیام کرتا ہے. مجھے بتایا گیا تیرے بارے میں سارا دن روزہ، ساری رات قیام. فقلت بلا یا رسول اللہ کس صلی کی اللہ بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود. عمر کی. کہنے لگے جی بالکل
ایسے ہی ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، دن کو روزہ، رات کو قیام۔ قال فلا تفعل اور فرمایا ایسے نہ کرو، حدیث وہی ہے جو آپ نے 12 پڑھی پیچھے۔ صم وافطر یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کو۔ سم روزہ رکھ، افطار کر، وقم ونم قیام کر، آرام کر، فإن الجسدک علیک حقا تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے۔ وإن لعینیک علیک حقا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تیری دونوں آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ وإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا زور مانا مہمان۔ وإن بحسبک ان تصوم من کل شہر 3 ایام تجھے کافی ہے کہ تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ لو جی، ہر مہینے میں کتنے روزے؟ 3۔ کیا ہوگا 3 رکھنے سے؟ فإن لک بکل حسنۃ 10 امثالها ہر ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10۔ تو ایک دن کے روزے کے بدلے 10 جی 10، اور 3 روزوں کے بدلے کتنا ہوگا؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینہ۔ شاباش۔ فإذن ذلك صیام ایک دن 10 کے برابر، 3 مہینے کے برابر، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، 3 روزے پورے مہینے کے روزوں کے برابر۔ جی جی، شاہ نواز صاحب السلام علیکم، میاں شاہد صاحب ماشاءاللہ۔ یعنی 3 روزے رکھنے ہیں تو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 مہینے کا ثواب۔ جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے نا، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھ لیا، عمر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، پوری عمر کے روزوں کا۔ فإذن ذلك صیام الدہر نہیں، فإذن پیچھے چلے۔ فإن لك بكل حسنة 10 امثالها فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا۔ ٹھیک ہے۔ فإذن ذلك صیام الدہر كله یہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ بابا جی بیٹھو۔ فشددت علیہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ پہ سختی کی۔ فشدد علیہ سختی کیسے کی وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ مجھ پہ سختی کر دی گئی۔ جب بوڑھے ہو گئے نا تو ان کو فکر ہوئی او میں نے کیا کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد قوۃ آپ نے کیا کہا؟ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھو؟ 3۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر زیادہ قوت موجود ہے، یہ تو تھوڑے روزے ہیں، میں تو زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ قال فصم صیام نبی اللہ داود اور میں روزے رکھ اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے روزوں کی طرح، ولا تزد علیہ اس پہ زیادہ نہ کرو۔ وہ کیسے رکھتے تھے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ قلت ما کان صیام نبی اللہ داود اللہ کے نبی داود کیسے روزے رکھتے تھے؟ قال نصف الدہر اور میں آدھا زمانہ، یعنی مہینے میں 15۔ قال فکان عبداللہ یقول بعدما کبر عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب بوڑھے ہو گئے، یا لیتنی قبلت رحمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت النبی رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں نبی الاسلام کی رخصت قبول کر لیتا، وہ ٹھیک تھا۔ ایک دن روزہ 1 دن افطار، یا مہینے میں 3 روزے، وہ ٹھیک تھا۔ باب جب صوم بوڑھے الدہر ہو گئے نا، بوڑھے کمزور، پھر احساس ہوا۔ باب صوم الدہر حدثنا ابو الیمانی ہمیشہ روزے رہو، زمانے کے روزے، پوری حدثنا زندگی کے روزے۔
حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن مسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرا حدیث وہی آ رہی ہے بار بار. رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عبداللہ بن عمر کی حدیث. انی اقول واللہ لأصومن النہار. میں کہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا النہار پورا دن. ولا قومن اللیل. والا قومن اور پوری رات قیام کروں گا. ٹھیک ہے. جی. دن کو روزہ رات کو قیام. ما عشت فقلت جب له تک زندہ رہوں گا فقلت قد قلته. میں نے کہا آپ نے پوچھا مجھے یہ خبر پہنچی ہے تیرے متعلق. میں نے کہا جی میں نے ایسے کہا ہے. ابی انت و میرا ماں امی. باپ قربان. قال فانك لا تستطيع ذلك فصم آپ نے وافطر. فرمایا تو روزانہ روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. ذلك فصم وافطر. روزہ رکھ افطار کر وقم ونم قیام کر آرام کر. وسم من الشہر ثلاثۃ ایام. اچھا کتنے روزے رکھنے؟ ایک مہینے میں 3. وہ 3 کون سے ہیں؟ نہیں 3 جو لگاتار رکھنے ہیں مہینے میں روزے وہ کون ہیں؟ کون سے ہیں؟ یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے. 13 13 14 15. 13 14 15 تاریخ کو یہ 3 روزے جو رکھتا ہے نا گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھ لیا. فإن الحسنۃ بعشر امثالها. کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. 3 روزے 30 کے برابر ہیں. وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. ہاں قال فصم يوما وافطر يومين. اگر ایسے زیادہ کرنا چاہتا ہے ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن افطار کر لو. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. ٹھیک ہے. قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داوود. ایک دن روزہ ایک دن افطار. یہ کس کا روزہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کا. وهو أفضل الصيام. اور یہ سب سے افضل روزہ ہے. اللہ. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. میں نے کہا میں تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا افضل من ذلك. اس سے کوئی افضل روزہ نہیں. سب سے افضل روزہ کیا ہے؟ ایک دن افطار ایک دن روزہ. باب حق الاہل فی الصوم. یا باب اور پڑھ لت یا باب وہ پھر پڑھ. باب حق الاہل. باب حق الاہل فی الصوم. بیوی کا حق. رواہ ابو جحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال سمعت عطاء ان ابا العباس شاعر اخبرہ. عباس شاعر نے ان کو خبر دی. شاعر ہے شاعر اور حدیث کے بھی راوی ہیں محدث بھی ہیں. حالانکہ شاعر زیادہ تر مبالغہ کرتے ہیں غلو کرتے ہیں لیکن آگے آئے گا کہ یہ ایسا نہیں کرتے تھے یہ سچے تھے. انہ سامع عبداللہ بن عمرو. عبداللہ بن عمر سے ابو العباس شاعر جو کوفی بھی ہیں انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے. بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ النبی یا بلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر انی اسرد الصوم. میں لگاتار روزے رکھتا ہوں یعنی افطار ہی نہیں کرتا ناغہ نہیں کرتا. واصلی اللیل. اور پوری رات نماز پڑھتا ہوں. فاما ارسل الی. یا تو آپ نے مجھے خود بلایا واما لقیتہ. یا میں آپ کو خود جا کے ملا. فقال الم اخبر. اور میا مجھے بتایا گیا ہے
انک تصوم ولا تفطر ولا تفطرو، تو روزہ رکھتا ہے افطار نہیں کرتا، وتصلی ولا تنام ساری ساری رات نماز پڑھتا ہے، آرام نہیں کرتا. فصم وافطر قم ونم روزہ رکھ، افطار کر، قیام کر، آرام کر. فإن لعینک علیک حقا ٹھیک ہے، وإن لنفسک وأہلک علیک یہ حقا. ہے باپ کے ساتھ تعلق. لنفسک و اہلک علیک حقا. قال انی لأقوی لذا لاقوا اسم تفضیل کا صیغہ ہے. میں انی لاقوا، لذالک لاقوا لذالک اونچی تے پڑھ، لذالک لذالک میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے. قال فصم صیام داود اور میں اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ. قال فکیف قال کان یصوم یوما ویفطر یوما ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. وکان لا یفر اذا الآقا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا لفظ ہے؟ اذا لاقا. ہاں، داؤد علیہ السلام جب دشمن سے لڑائی کرتے تھے تو پھر بھاگتے نہیں تھے، کنڈ نہیں بکھاندے سن، پھر لڑتے سن. پتہ ہے نا وہ جو جالوت بدماش تھا اس کو کس نے قتل کیا؟ فقتل داؤد جالوت، فقتل داؤد جالوت. اور اللہ نے وآتا اللہ الملک والے، بہت بہادر تھے داؤد علیہ السلام، زبور بھی پڑھتے تھے. اور حدیث میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ جنتیوں کو داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائیں گے. قال من لی بہذہ یا نبی اللہ. ہاں، یہ کہنے لگے مجھے کون ضمانت دے گا اس کی اللہ کے نبی. قال عطاء لا ادری کیف اگر میں بھی ایسے کروں، ہاں جی، اور دشمن سے لڑائی کروں تو پھر قال ذکر صیام الابدی نہیں. غلط پڑھ رہے ہیں آپ، ذکر اور غلط پڑھ کی ہو گئے. ذکر صیام لابدی. چلو ٹھیک ہے، تو آ تو پڑھ. آپ نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صام من صام الابد اس کا کوئی روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. مرتين. 2 دفعہ آپ نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا قریب کر لیں میچ. ماشاء اللہ عبدالجبار صاحب السلام علیکم. ذرا قریب کر لیں. باب الصوم یوم و افطار یوم. ٹھیک ہے، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. صوم یومن و افطار یومن. اگر مضاف الیہ بنانا ہے پھر باب صوم یومن و افطار یومن. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثني شعبۃ عن المغیرہ قال نیڑے کر منہ اچھی پڑھ. قال سمیت مجاہدا عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ کہہ علیہ رہا منہ دے قریب کر. چل نہیں رہا. چل رہا ہے تو نہیں چل رہا، ان قریب کر. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صم من الشہر ثلاثۃ ایام. میں کہہ رہا ہوں قریب کر. فل قریب کی. تھوڑا چل رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا؟ قال اطیق اکثر من ذالک فما زال حتی قال صم یوما و افطر یوما.
اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ ایک دن افطار. وقال اقرأ القرآن فی کل شہر، اور آپ نے فرمایا پڑھ قرآن ہر مہینے میں. قال انی اطیق اکثر فما زال حتی قال فی ثلاث، یہاں تک کہ فرمایا سلاسن. اس کا معنی کیا ہے؟ 3 راتیں. شاباش، 3 دن نہیں، اگر ہوتا سلاسن پھر 3 دن، اس سے کم نہیں. اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 3 راتوں میں بس. جو ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے کرتے، کیا کرتے. باب الصوم داؤد علیہ السلام. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس المکیہ لو جی وکان شاعرا. وکانا شاعران، یہ ابو العباس مکی شاعر تھے. وکان لا یتہم فی حدیثہ، اللہ، ان کی حدیث میں کوئی تانا تہمت، یہ بالکل شکا راوی تھے. حالانکہ شاعر عموماً مبالغہ رائی کرتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں تھے. قال سمعت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل فقلت نعم قال انی اذا فعلت ذلك حجمت له العین نہیں، کالا انی کالا انکا ہونا چاہیے. انہ کا ہونا چاہیے، کسی والا ہے نہیں انہ کا لکھا ہے، بولتا کیوں نہیں. فقال انکا اذا فعلت ذلك حجمت له العین فنفحت له النفس. اگر ایسا کرے گا تو آنکھیں گہری ہو جائیں گی، اندر کو چلی جائیں گی، تاس جائیں گی ہیں، اور نفس کمزور پڑ جائے گا. لا صام من صام الدہر صوم ثلاثۃ ایام. جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں. روزہ 3 دن کا ہے مہینے میں، 13 14 15. صوم الدہر کلہ، ثواب کتنا ہے؟ پورے سال. پوری زندگی کا. جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے گویا اس نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ٹھیک ہے. حدثنا إسحاق الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزاء عن أبي كلابة أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الصوم فدخل علي فألقيت له وسادة. میں نے رکھا آپ کے لیے ایک وسادہ من تکیہ آدم چمڑے کا، حشوها لیف جس کے اندر کیا بھری تھی؟ کھجور کی چھال. فجلس على الارض وصارت الوسادة بینی و بینہ. آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور رکھا تکیہ میرے اور اپنے درمیان. فقال اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام. یہ لو جی، اب آپ سمجھا رہے ہیں تجھے کافی نہیں کہ تو مہینے میں 3 دن روزے رکھ لے؟ قال قلت یا رسول اللہ قال خمسا. نہیں، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ قلت یا رسول اللہ، جان دو یا ہاں جی، جیسے کو کہنا کہ آپ یہ کام کریں. استاد جی کیا مطلب ہے؟ نہیں جی چلیں یہ کر لیں. استاد جی یہ کر لیں. استاد جی یہ کر لیں. استاد جی، ہاں جی، یہ انداز ہے. قال خمسا قال قلت یا رسول اللہ قال سبعا. ہاں کتنے؟ 7. نہیں 5. قال سبعا. 7. قلت یا رسول اللہ قال 9. 9. یا رسول اللہ. قلت یا رسول اللہ قال 11 ثم 11. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فوق الصوم داؤد. داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کسی کا کوئی روزہ نہیں. شطر الدہر سم یوما وافطر یوما. چل، ایک دن افطار ایک دن روزہ. باب صیام البیج 13 و 14 و 15. 13 14 15 ایام 20. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التیاح حدثنا ابو عثمان عن ابی ہریرہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث. میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. صیام ثلاثۃ ایام ہر مہینے میں 3 روزے، من کل شہر ورکعتي الضحیٰ، اور ضحیٰ کی 2 رکعتیں.
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. نہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ وصیت کس کو کی جا رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ابو کو ہریرہ کو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ النَّامَةِ، وان اوترا، اور یہ کہ میں وطر پڑھ لوں سونے سے پہلے. اگر ڈر ہو کہ میں نہیں اٹھ سکتا، پہلے وطر پڑھ لے، پڑھ کے سو جائے. باب من زار قوما فلم یفطر عندهم، جو کسی قوم کے پاس آئے اور ان کے پاس روزہ افطار نہ کرے. حدثنا محمد بن المثنى حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن انس قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ام سلیم فاتته بتمر وسمن. ام سلیم کے پاس آپ تشریف لائے، وہ لائی آپ کے پاس کھجور اور گھی. فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في لے جاؤ انائه، اپنا گھی اپنی برتن. مشک میں. فإني صائم. اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. یہ چھوڑ رہے ہیں آپ، اور کھجوریں اپنے برتن میں. وعاء میں نا برتن. فإني صائم ثم قام إلى ناحية. میں روزے دار ہوں. یہ کون سا روزہ تھا؟ نفلی. نفلی. پھر کھڑے ہوئے کونے میں من البیت فصلی گھر غیر کے المکتوبہ تھی. کونے میں آپ نے نماز پڑھی جو فرضی نہیں تھی، یہ نفلی نماز. فدعا لأم سلیم وأہل بیتها. اللہ، ام سلیم اور پورے گھر کے لیے آپ نے دعا فرما دی. فقالت ام سلیم یا رسول اللہ ان لی خویصۃ. ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے بڑی ایک خاص چیز رکھی ہے، وہ میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں. یہ تصغیر ہے. ہاں جی. قال ما ہی؟ قالت خادمک انس. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ام سلیم کہنے لگی آپ کا خادم انس. یا رسول اللہ یہ لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کرے گا. فما ترک عمر کتنی خیرا. تھی حضرت انس کی اس وقت؟ 10 سال. فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا. نہیں چھوڑی آپ نے بھلائی دنیا کی اور نہ آخرت کی، الا دعا لی بہ. مگر ساری کی ساری میرے لیے دعا میں مانگ لی. اللہم ارزقہ مالا وولدا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے دنیا کی بھی ساری مجھے دعائیں دے دی، آخرت کی بھی تمام میرے لیے دعائیں کر دی. آرمایا اللہم ارزقہ، یا اللہ اس کو دے مالا وولدا مال اور اولاد. وبارک لہ. کس کے لیے دعا ہو رہی ہے اب؟ حضرت انس کے انس لیے. کے لیے. انس کے لیے. وبارک لہو، اور برکت فرما اس کے لیے. فإنی لمن اکثر الانصار مالا وحدثتنی ابنتی نہیں امینۃ. ٹھہرے، میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال تھا. وحدثتنی، ابنتی امینۃ. میری بیٹی امینا نے مجھے بیان کیا. انہ دفن للصلب مقدم الحجاج البصرۃ. حجاج کا بصرے میں آنے کی آمد سے پہلے تک میری اولاد میں سے 120 بچے دفن ہو چکے تھے. اتنے بچے اللہ نے دیے ان کو. بضع وعشرون ومئۃ. ٹھیک ہے، وقال ابن 120. ابی اور مریم. عمر کتنی تھی؟ 100 سال سے زیادہ. ہاں جی. 93-94 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. بڑی لمبی عمر پائی. وقال ابن ابی مریم اخبرنی یحیی بن ایوب حدثنی حمید سمع انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ حافظ عدیل صاحب، کیا حال ہے؟ باب الصوم من آخر الشہر. مہینے کے آخر میں روزے رکھنا. ہاں. حدثنا سلط بن محمد حدثنا مہدی عن غیلان. ہا وحدثنا ابو النعمان حدثنا مہدی بن میمون حدثنا غیلان بن جریر عن غیلان مطرف. ابن حدثنا غیلان بن جریر عن مطرف عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سألہ او سأل رجلا وعمران یسمع فقال. او سأل رجل وعمران یسمع. الف کے ساتھ انہوں نے رجلا لکھا. میں کیا کروں؟ وعمران یسمع فقال یا ابا فلان اما سمت سارر هذا الشهر.
کیا تو رکھتا ہے روزے مہینے کے آخر میں؟ قال اظنہ قال یعنی رمضان، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ رمضان کے مہینے کے بارے میں فرما رہے ٹھیک ہے، تھے۔ ٹھیک ہے۔ قال الرجل لا یا رسول اللہ قال فاذا افطرت فصم یومین لم یقل السلط، نہیں کہا سلط ہے، یہ راوی ہے نا سلط سرد میں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اظنہ یعنی رمضان۔ وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرر شعبان، قال ابو عبداللہ و شعبان اصح، اصح یعنی شعبان کے آخر میں، رمضان کے پورے مہینے رکھنے، پورا مہینہ شعبان کے آخر میں۔ باب الصوم یوم۔ اچھا یہ جو لکھ رہا ہے نا اس کی بھی مان لیں، شروع سے پڑھے حدیث ذرا، یہ راجلن والی۔ شروع سے پڑھے۔ وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن میمون حدثنا غیلان بن جریر عن مطرف عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأله، یعنی آپ نے سوال کیا عمران بن حسین سے، ٹھیک ہے، آگے پڑھے ذرا۔ او سأل رجلا، یا آپ نے سوال کیا، یعنی سوال کرنے والے کون ہیں؟ کوئی آدمی۔ نبی علیہ السلام۔ نہیں کوئی آدمی نہیں، پھر آپ نے سمجھ رہے، نبی علیہ السلام نے کسی آدمی سے سوال کیا، عمران پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ اوصال رجلن و عمران یسمع، ٹھیک ہے، چلے آگے پڑھے اگلی حدیث۔ باب الصوم یوم الجمعۃ واذا اصبح صائما یوم الجمعۃ ہاں فعلیہ ان یفطر یعنی اذا لم یصم قبلہ ولا یرید ان یصوم بعدہ۔ اگر جمعے سے پہلے یا بعد میں روزے نہیں رکھتا تو جمعے کو اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو افطار کر لے۔ کر۔ اچھا اگر کوئی ہم سے پوچھے سب سے افضل روزہ کس دن کا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعے والے دن۔ جمعے کا۔ یہ مشہور بات ہے نا، حالانکہ یہ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے افضل روزہ داؤد السلام کا روزہ ہے۔ اگر دنوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے تو سوموار اور جمعرات۔ اگر خالی جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو یہ شریعت میں نہیں۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن چلتے ٹھیک، اب ٹھیک ہو گیا، وہ شور بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ عن ابن جریج عن عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبۃ عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن کے روزے کے بارے میں، قال نعم، اور میں ہاں، زاد غیر ابی عاصم ان ينفر فرید بصومه، یہ کہ وہ صرف جمعے کا روزہ، این فرد بصومی، صرف جمعے کا روزہ رکھے، انہوں یتفرد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا تفرد بھی ٹھیک ہے، انفرد ینفرد یتفرد دونوں طرح ٹھیک ہے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه نہ روزہ رکھے تمہارا ایک جمعہ کے دن الا يوما قبله او بعده، مگر ایک دن اس سے پہلے یا بعد، صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعۃ وهي صائمة، اور وہ بی بی روزے دار تھی، روزے میں تھی، فقال اصمت امسی، اور مایا تو نے امس کہتے ہیں کل، کون سی کل؟ گزری ہوئی۔ گزشتہ، تو کل جمعرات کو بھی روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، اس نے کہا جی نہیں۔ قال اتريدين ان تصومي غدا، آئندہ کل کا تو روزہ رکھنا چاہتی ہے ہفتے کا؟ قالت لا، نہیں۔ قال فافطري، اور میں پھر جمعے کا روزہ اکیلا افطار کر لو۔ وقال حماد بن الجعد سامع قتادة حدثني ابو ایوب ان جویریة حدثته فامرها فافطرت، اس کو حکم دیا، اس نے افطار کر لیا۔ باب هل بس يخص، ٹھیک ہے۔ اصل میں نا ہمارے بھائی حضرت مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کی عالیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بجے جنازہ ہے سہیوال میں، تو ابھی ادھر بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری بہن کو، محترمہ کو اور مرحومہ کو اللہ تعالیٰ
معاف فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری یہ محنت کاوش اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔